بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض۔ وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں اور محترم پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور بڑا احسان اور بڑا انعام ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم کو زندہ رکھا ہے، اور اس علم کے پھیلانے والے اہل علم کو، علماء کو، اور دین کی بات سنانے والوں کو، دین کی بات پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندہ رکھا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کہ وہ دین کی بات سناتے ہیں، پڑھ کر کے سناتے ہیں، بیان کر کے سناتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، وہ ارشادات کتابوں سے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر ہمیں تعلیم کے حلقے ملتے ہیں، تعلیم کی مجلسیں ملتی ہیں، بیانات ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایک آخرت کا فکر آتا ہے، اور آخرت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت سے محبت اور رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔
اور پھر جو دنیا داری اور دنیا کی محبتیں اور دنیا کی مشغولیات میں رہ کر جو ہمارا دل میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو اس کی صفائی کا یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبتوں کو دھونے کا، اور دنیا کی گندگیاں جو ہمارے دلوں پر گرد و غبار کے طور پر بیٹھ گئی ہیں اس کو صاف کرنے کا، اور پھر اس دل کو جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے، اس دل میں اس ایک اللہ کو اتارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں ہم پر، جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دیے۔ ہمارے دلوں میں ایسی چیزوں کے بسا اوقات ارادے نہیں ہوتے، دل نہیں چاہتا، نفس نہیں مانتا، بدن میں سستی، کاہلی اور مصروفیت دنیا بھر کی ایسی لگی رہتی ہے کہ آدمی کا دل اپنی طرف سے نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں بار بار ملیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ دوست شبیر بھائی اور ان کے بہن بڑے قابل مبارکباد ہیں، جو اس طرح لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع کر کے ان تک دین پہنچانے کا اور علم پہنچانے کا یہ بندوبست کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور نعمت غیر مترقبہ، یعنی ایسی نعمت سمجھنا چاہیے جس نعمت کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی، ہماری توقع کے خلاف اللہ نے بن مانگے یہ دولت اور یہ نعمت دے دی۔ تو ایسی مجلسوں سے اور ایسے موقعوں سے خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور اہتمام سے اور پابندی سے اس میں شریک ہونا چاہیے، اور پھر اس میں شریک ہونے کے لیے شوق بھی، ذوق بھی، دلچسپی بھی ہم کو دکھانی چاہیے، ریسپانس اچھا دینا چاہیے۔ اگر ہم دین کی ان مجلسوں کو اچھا ریسپانس دیں گے، اللہ بھی ہمیں ریسپانس دیں گے۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ پاک سے کچھ کہیں گے تو اللہ بھی ریسپانس دیں گے، اللہ بھی سنیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سنی ہے، تو اب اللہ ہماری سنیں گے۔ یہی ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جب بندے اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان بندوں کی سنتے ہیں۔ اور جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی سننے کو تیار نہیں ہوتے، دل نہیں چاہتا، آمادگی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ بھی ان کی نہیں سنتے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، قیامت میں بہت سارے لوگ اندھے اٹھیں گے، قیامت میں بہت سارے لوگ اندھے اٹھیں گے، نابینا، آنکھ نہیں، نابینا اٹھیں گے، اندھے اٹھیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں اندھے نہیں تھے، ہماری تو دنیا میں آنکھ تھی، تو ہم کو یہاں کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ قال لم حشرتنی اعمی، تو وہ اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہم کو اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تم کو واقعی آنکھ دی تھی، اندھا نہیں بنایا تھا، لیکن ہماری آیتیں، ہماری دین کی باتیں، ہمارا علم اور ہمارا دین تمہارے پاس پہنچا تھا، اور تمہیں سنایا جاتا تھا، تمہیں سکھایا جاتا تھا، تمہیں پہنچایا جاتا تھا، مگر تم اس وقت میں اندھے بن کے پھرتے تھے۔ جیسے اندھا دیکھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، بہرا سنتا ہی نہیں، بدھو آدمی سمجھتا ہی نہیں، تو اللہ پاک کہیں گے کہ دنیا میں تم اس طرح بدھو، اندھے اور بہرے بنے پھرتے تھے، ہماری دین کی بات نہ سننے کو تیار، نہ لینے کو تیار، نہ قبول کرنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، تو دنیا میں تم اندھے بنے پھرتے تھے نا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے آج تم کو یہاں اندھا اٹھایا ہے، اس کے وبال میں۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، بہت سخت بات۔ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں، ہمارا کلام، ہماری باتیں آتی تھیں، تو تم اس کو سنی انسنی کر دیتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، غور کرتے ہی نہیں تھے، وقت نکالتے ہی نہیں تھے اس کے لیے، یاد بھی رہتا تو بھلا دیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جیسا تم نے دنیا میں اس کو تم نے ریسپانس نہیں دیا،
اور اس کو کوئی تم نے پریورٹی نہیں دی، اسے کوئی ترجیح نہیں دی، اور اس پر کوئی توجہ تم نے نہیں دی، تو جیسے تم نے دنیا میں کیا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، آج ویسا ہی ہم تمہارے ساتھ کریں گے کہ آج نہ تمہیں دیکھیں گے، آج نہ تمہاری سنیں گے، آج نہ تمہارے ساتھ رعایت کریں گے، نہ تمہارا کوئی عذر سنیں گے سمجھیں گے، نہ تمہارا کوئی خیال کریں گے، نہ تمہاری طرف ہم کوئی توجہ دیں گے۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی آج۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے، امن والو نے قرآن میں یہ بات ہمیں فرما دی ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لیں اور دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ تو بہرحال یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی مجلسیں دیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے اس موقع پر جب مجھ سے یہ گزارش کی گئی کہ میں کچھ عرض کروں، تو میں نے اس موقع پر تھوڑا سا مضمون تیار کیا کہ مجھے آپ سے کیا عرض کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، اس لیے کہ جو دین کی بات ہوتی ہے تو چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سی بڑی بات ہو، اس کا کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا سننے والے محتاج ہیں۔ تو جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں دعا کیجئے کہ اللہ میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ تو یہ میں عرض جو کر رہا ہوں یہ صرف آپ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے طفیل میں اللہ مجھے بھی دے دے گا عمل کرنے کی توفیق۔ اس موقع پر میں نے قرآن کی مختلف آیتیں منتخب کیں اور مکمل آیات نہیں پڑھیں، بلکہ جتنا عرض کرنا ہے آپ کے سامنے اس موقع پر اتنا ہی میں نے منتخب کیا۔ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی، یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر تو مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہر مسلمان میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آدمی شیطان بن جاتا، لیکن ڈر ہے، مگر جتنا ڈر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری کمی کہ جتنا ڈر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ہر آدمی میں خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اور جس وقت میں یہ ڈر اور یہ خوف اللہ کا ہمارے سامنے آنا چاہیے، اس موقع پر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں آتا ہے، بلکہ وقت نکلنے کے بعد آتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وقت پر نہیں آتا ہے۔ تو یہ کمزوری ہے ہماری، اور یہ کمزوری در حقیقت دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ایک، دنیا میں مشغولی آدمی کی جب بڑھ جاتی ہے اور دنیا کی محبت دل پر چھا جاتی ہے، تو یہ دنیا کی محبت سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس میں اللہ کے خوف کے آنے میں۔ کہ جب آدمی میں دنیا کی محبت آ جائے، جیسا حدیث میں فرمایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تو ہر خطا کی جڑ ہے، ہر غلطی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے۔ تو جب دنیا کی محبت آدمی پر دل دماغ پہ چھا جاتی ہے نا، تو پھر تو آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ ڈیڈر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کے نشے میں آدمی اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے، مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا کہ جنت میں بھیجے گا، کہ مجھے اللہ سزا دے گا کہ مجھے معاف کرے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ تو وہ تو نڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خوف خدا جو ہے وہ جب نکل جاتا ہے، تو دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے تو آدمی کے اندر سے خوف خدا نکلتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام امور کا مجھے حساب دینا ہے۔ جتنے حقوق میرے ذمے ہیں اور جتنی ذمہ داریاں میرے ذمے ہیں، جتنے احکامات اللہ نے مجھے دیے ہیں، ان تمام کے بارے میں مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔
حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن ایک بالش بھی نہیں ہٹیں گے، بالکل ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے اس کے قدم، جب تک اللہ کے سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ 5 باتوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، زندگی کا اور جوانی کا اور مال کا اور علم کا، تو یہ اللہ حقوق کا سوال کرتے ہیں، حقوق کا، زندگی کا سوال اور جوانی کا سوال، اور پھر مال کا حساب کہ ماں کہاں سے کمایا کہاں لگایا، اور پھر علم کے جتنی باتیں تجھے معلوم تھیں اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو یہ چند سوالات کے جوابات جب تک آدمی نہیں دے گا تو قدم اس کے ہٹ نہیں سکتے۔ تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب چکانے کا فکر ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں حساب چکانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی حساب نہ مانگے، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کون حساب پوچھتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا، ہاں مجھے کون پوچھنے والا، میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کہاں آتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا۔ بسا اوقات بیٹا باپ پر ججی ہوتا ہے نا، تو باپ پر بھی زبان نکال دیتا ہے کہ تمہیں کون مجھے پوچھنے والے، ہاں ماں پہ زبان نکال دیتا ہے تمہیں مجھے کون پوچھنے والے، بیوی پہ بھی، بیوی شوہر پہ جو زبان نکالتی ہے کہ تمہیں کون مجھے پوچھنے والے۔ تو ٹھیک ہے صاحب، یہاں تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں ضرور پوچھنے والا ہے، وہاں ضرور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہاں پوچھیں گے تو ایسا پوچھیں گے کہ کھٹیا کھڑی کر دیں گے، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، نانی یاد آ جائے گی، اور ایسا پوچھیں گے کہ پھر وہاں تو اس کی پوچھ کا جواب دیا بغیر اسکپ ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں اسکپ ہو سکتے ہیں، انکم ٹیکس والے آ گئے اسکپ ہو گئے، پولیس آ گئی اسکپ ہو گئے، کچھ کھلا دیا پلا دیا نکل گئے ادھر سے ادھر سے، چھپ گئے، وارنٹ آ گیا چھپ گئے، روپوش ہو گئے کہیں چلے گئے۔ تو دنیا میں تو آدمی کہیں سے بھی اسکپ ہو کے ادھر سے نکل کے جان بچا کے بچ سکتا ہے، حساب سے، کتاب سے، پکڑ سے، دھکڑ سے، پوچھ تاچھ سے، سب سے بچ کے نکل سکتا ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا تو ہے ہی ایسی جگہ۔ لیکن آخرت میں تو قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا، جہاں کھڑا ہے وہیں ٹھہرا رہے گا، حساب جب تک پورا نہ ہو جائے۔ پسینے نکل جاتے ہیں، وہ پسینے نکل جائے، اتنے پسینے نکلتے ہیں کہ آدمی پسینے میں نہا لیتا ہے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی نلڈے تک، پسینے میں نہا لے گا۔ تو وہاں تو حساب چکانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اس میں رکاوٹ بننے والی یہی 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو دنیا کی محبتیں ہیں، اور دوسرا آخرت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف نکل جاتا ہے تو اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر نکل گیا پھر آدمی کے اندر رجوع اللہ اور انابت اللہ اور خیال اللہ تعالیٰ کا اور عبادت کا اور احکامات کا، حقوق کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو یہاں اللہ نے سب سے بنیادی چیز پر ہمیں توجہ دلائی، وہ یہ کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں کھڑے ہو کے حساب دینے کا فکر رہے، اور دوسرا کہ دنیا کی محبتیں دل سے نکالنے کا فکر کرو۔ یہ 2 چیزیں نکلیں گی، اللہ کا خوف آئے گا، اور اللہ کا خوف آدمی کو ہر برائی سے بچا لے گا، ہر برائی سے بچا لے گا۔ تو ایک بنیادی چیز کا حکم اللہ نے دیا، تقوی، خوف خدا۔ دوسری چیز قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے ایمان والو اس کا خیال رکھنا کہ مسلمان بنے رہنا مرتے وقت میں، اس حال میں مرو کہ تم مسلمان رہو، یعنی اس کا فکر رکھنا کہ تمہارا حسن خاتمہ ہو جائے۔ حسن خاتمہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، کیا میں تو کہوں حسن خاتمہ دنیا سے لے جانے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہ حسن خاتمہ کا مطلب یہ کہ جس ایمان پر ہم رہے ہیں اور جس ایمان پر جی رہے ہیں اس ایمان کو لیتے ہوئے دنیا سے جانا، اس کا نام ہے حسن خاتمہ۔ کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو لے کر دنیا سے جانا ہے، ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ پر ایمان کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، ہم جس رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس رسول اللہ پر ایمان کو ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ یہیں چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں تو خالی ہاتھ رہیں گے۔ تو یہ ہے حسن خاتمہ۔
بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، ہمارا حسن خاتمہ کر دے۔ حسن خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت۔ میں نے بہت سے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، حسن خاتمہ اتنا شاندار، اتنا پیارا کہ مجھے تو ان کی حسن خاتمہ پر رشک آتا ہے۔ آج بھی میری تمنا اور آرزو ہوتی کہ کاش ایسا خاتمہ ہو۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، بلکہ ایک بزرگ ہیں، ان کو دیکھا میں نے کہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اور مجلس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سنا رہے تھے۔ سارے اکابر اور بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک دروازے کی طرف نگاہ اٹھائی حضرت نے اور کہا السلام علیکم، تشریف لائیے، یوں جملہ کہا اور فوراً نیچے گر گئے۔ دائیں طرف میں ایک دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں گر گئے۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ تو سلام کیا فرشتے کو اور 1 منٹ کے اندر رخصت ہو گئے۔ سلام کیا فرشتے کو، استقبال کیا اور چلے گئے۔ ایک صاحب کے بارے میں ہم نے خبر سنی کہ تہجد کے وقت میں اٹھے، جماعت سے آئے تھے، جماعت سے نکل کر کے مرکز میں پہنچے تھے، شب گزاری کا دن تھا، رات میں تہجد کے وقت میں اٹھے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے استنجا سے فارغ ہو کر آئے، حوض پہ بیٹھ کے وضو خانے پہ وضو کیا اور وضو ختم کر کے انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی، کلمہ شہادت پڑھا اور وہیں گرے اور انتقال ہو گیا۔ عجیب، اللہ رب العزت کی توفیق ہے، عجیب توفیق ہے اللہ کی۔ ایک بزرگ اور بھی جماعت کے ساتھی تھے، ذمہ دار بڑے بزرگ آدمی، میں ان کو جانتا ہوں، بنگلور کے رہنے والے۔ ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت میں جماعت میں تھے، مسجد میں۔ تو اچانک ان کو تکلیف ہوئی اور لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے انہوں نے اپنے جماعت کے ساتھیوں کو آواز دی، سارے ساتھی جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو لیٹے لیٹے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا میرا کلمہ سننا۔ تو انہوں نے کلمہ سنا، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا اور انتقال ہو گئے مسجد میں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں حسن خاتمہ کے، جو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بہرحال حسن خاتمہ بڑی چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا اس میں کہ اس کا خیال رکھنا کہ تمہارا انتقال ہو تو اس حال میں انتقال ہو کہ تم مسلمان رہے۔ کیا ایسا کوئی مشکل بات ہے کہ بھئی مرتے وقت میں مسلمان رہنا مشکل ہو جائے گا؟ حدیث میں ہے کہ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسے موت آتی ہے، اور جیسے موت آتی ہے ویسے قیامت میں حشر ہوتا ہے۔ زندگی گزاری کلمے والی تو موت آئے گی کلمے والی، اور قیامت میں حشر ہوگا کلمے والوں کے ساتھ۔ زندگی گزاری فاسقوں فاجروں و فاجروں والی تو موت بھی آئے گی فاسقوں فاجروں والی، نافرمانوں والی، اور اٹھے گا بھی تو نافرمانوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ قیامت میں حساب چکانے کے لیے اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوگا، تو قیامت میں دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے ہیں نا۔ ہاں، کہ قرآن میں اللہ پاک نے اس کو تفصیل سے بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں تو لوگ ملے جلے رہتے ہیں، جیسے یہاں ملے ہوئے ہیں، ایک گھر کی فیملی ہے، ایک خاندان کے لوگ ہیں، سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اور ایک محلے کے لوگ ہیں، سب ملے جلے رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں سب ملے جلے آتے ہیں، بیانات میں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں سب ملے جلے بیٹھتے ہیں، بازاروں میں سب ملے جلے پھرتے ہیں۔ لیکن قیامت میں ملے جلے نہیں کھڑے ہوں گے۔ قیامت میں کھڑے ہونے کا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ وہاں ایک خاندان کے، ایک گاؤں کے، ایک بستی کے، ایک ملک کے ایسے نہیں، ایک زبان کے لوگ ایسا نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہاں کھڑے ہوں گے اعمال کے حساب سے، ایمان کے حساب سے۔ ایمان والے ایک طرف، بے ایمان ایک طرف۔ پھر ایمان والوں میں بھی اعمال کے اعتبار سے لوگ تقسیم ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے تقسیم ہوں گے، کہ جو پہلے سب سے پہلے تو اللہ کے سامنے انبیاء اکرام ہوتے ہیں، پھر انبیاء اکرام کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ دینے والے، انبیاء کی زندگی میں انبیاء کا ساتھ دینے والے جو صحابہ اکرام ہیں، اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے انبیاء اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ عجیب تقسیم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورہ واقعہ میں بھی ایک تقسیم بتائی ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون اصحاب الیمین اصحاب الشمال۔
الگ الگ طریقوں پہ تقسیم بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہونے والے الگ ہوں گے جنت میں جانے والے، بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہونے والے الگ ہوں گے جہنم میں جانے والے۔ تو اس طرح تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اعمال کے حساب سے، تو اعمال کے حساب سے کھڑے ہوں گے لوگ، چونکہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کا معاملہ ہونا ہے۔ بلا حساب جنت میں جانا ہوگا، حساب آسان بھی ہونا ہوگا کہ حساب سختی سے بھی لینا ہوگا، بلا حساب و کتاب جہنم میں بھی بھیجنا ہوگا۔ اللہ کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو ایک جیسے اعمال والے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں زندگی جیسی گزرے گی ویسی موت آتی ہے۔ تو اب سوچ لیں ہم موت کیسی چاہتے ہیں، موت سے پہلے ہم حشر کیسا چاہتے ہیں، قیامت میں کن لوگوں کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری چاہت ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دل کی آرزو اور تمنا ہے کہ ہمارا حشر قیامت میں یا اللہ نبیوں کے ساتھ ہو جائے، ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، صحابہ کے ساتھ ہو جائے، اور شہداء کے ساتھ ہو جائے، صدیقین کے ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں بزرگان دین کے ساتھ ہمارا قیامت میں حشر ہو جائے، تو یاد رکھو ان کی جیسی زندگی بھی گزارنی ہوگی۔ ان کی جیسی زندگی گزاریں گے تو ان کی جیسی موت آئے گی اور ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ حدیث مجھے اچانک یاد آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ رونے لگے، اچانک رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ آج ہم دنیا میں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن قیامت میں جنت میں آپ اپنی جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی تو اعلیٰ جنت ہوگی اور آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا، حشر کے میدان میں آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، تو ہم غریبوں کا کیا ٹھکانہ۔ ہم غریب کہاں رہیں گے، ہمارے اعمال تو ویسے نہیں ہیں، ہمارا مقام بھی ویسا نہیں ہے، ہمارا مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے، ہم کہاں رہیں گے، ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، ان کو فرمایا المرء مع من احب۔ یاد رکھو قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، اس کے دل میں جس کی محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث سنتے ہی صحابہ اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ ہمیں زندگی میں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے ہوئی، کہ بس اب ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ جب یہ حضور نے فرما دیا کہ قیامت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہم قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گے، تو بس ہم کو یہ کافی ہے۔ تو یہ ہے آدمی اپنی کوشش سے، اپنی فکر سے اس کا ارادہ کرے، اس کی کوشش کرے کہ اس کے دل میں محبت ہو اللہ کی، محبت ہو اللہ کے رسول کی، محبت ہو اللہ والوں کی، محبت ہو دینداروں کی، صحابہ کی، اور زندگی ان کی سی گزارے۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے ان کی نقل اتارتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ان کی نقل اتارتا ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے نا تو نبی کی نقل اتاریں گے، آپ کو صحابہ سے محبت ہے نا تو صحابہ کی نقل اتاریں گے، آپ کو فلاں اللہ والے سے محبت ہے نا تو اللہ والوں کی نقل اتاریں گے، فلاں اللہ والے کی بات کی نقل اتاریں گے۔ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ ایسا بولتے ہیں، وہ ایسا چلتے ہیں، وہ ایسا کھاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جیسا وہ اعمال کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرنے والے ہوں گے اگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے آدمی اپنے ارادے سے اس کی کوشش کرنا ہے، دنیا کی اور مال و متاع کی محبتوں کو دل سے اتارنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ والوں کی محبت کو اور ان کی عظمت کو دلوں میں بٹھانا، یہ آدمی کے اپنے ارادے اور اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی صرف توفیق کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں واقعی اللہ کی توفیق ہی سے ہوں گی، لیکن آدمی کی اپنی کوشش کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔
ہر آدمی کو چاہیے اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ نفس نہیں مانتا ہے، لیکن آپ کو تیار کرنا ہوگا نفس کو۔ دل نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ کو دل کو آمادہ کرنا ہوگا، دل کو تیار کرنا ہوگا۔ ذہن تیار نہیں ہے، لیکن آپ کو ذہن بنانا ہوگا اپنا۔ ہاں، جن اعمال، جن نیک اخلاق، جس پاکیزہ زندگی اور جس پاکیزہ اوصاف اور جس حسن اخلاق کی، حسن معاشرت کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو فضیلت ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر انعامات اور احسانات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، ان صفات، ان اخلاق، اس حسن معاشرت، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دل دماغ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے، دل کو منائے، دل کو سمجھائے۔ اب دل مانتا نہیں ہے جلدی سے، ذہن تیار نہیں ہوتا جلدی سے، تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت اچھا نسخہ بتایا، بڑا شاندار نسخہ ہے کہ دل کو آمادہ کرنے کے لیے، ذہن کو تیار کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ تعلیم کا حلقہ کرو گھروں میں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو۔ تعلیم کا حلقہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، جن حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی فضیلتیں بتائی ہیں، فضائل اعمال، اعمال کی فضیلتیں، کس عمل پر کیا ملے گا، آپ نماز پڑھو تو کیا ملے گا، صدقہ دو تو کیا ملے گا، زکوٰۃ دو تو کیا ملے گا، قرآن پڑھے تو کیا ملے گا، ذکر کرے تو کیا ملے گا، ہے نا؟ یہ فضائل بتائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر، کا فرمایا کہ اس کو کسی کتاب سے پڑھ کر روزانہ سنایا کرو۔ انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت سنتا ہے تو اس کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ دل میں جو شوق پیدا ہوا نا، یہی تو وہ دل کا تیار ہونا ہے۔ دل تیار ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ ذکر کرنا ہے، مجھے یہ قرآن پڑھنا ہے، تو یہ اعمال کی فضیلتیں پڑھ کے جب روزانہ سنائیں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور ماشاءاللہ سنا ہے کہ اس گروپ کے اندر ماشاءاللہ روزانہ تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اور تعلیم کے حلقے میں روزانہ فضائل اعمال سے، کتاب سے حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے سنایا جاتا ہے تاکہ نیک عملوں کی فضیلتوں کو سن سن کر ہمارے دل میں ان نیک عملوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ تو یہ علاج ہے انسان کے لیے کہ یہی عمل ہر گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کا کرم کہ ماشاءاللہ ایک اجتماعی طور پر ایک گروپ اس کو مختلف جگہوں کے ساتھی جمع ہو کے اس طرح کرتے ہیں، اس سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں، ہر گھر میں اس کو زندہ بھی کرنا چاہیے۔ ہر گھر کی پوری فیملی بیٹھے اور فیملی 10-15 منٹ کم سے کم نکال کے ہم تعلیم کا حلقہ کریں، اور اس میں اس کو ہم روزانہ سنانے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، تو اس سے انشاءاللہ شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دل دماغ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اندر سے طبیعت تیار ہو جاتی ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو نماز بچے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو بچے نماز پڑھ رہے ہیں باہر کے پریشر سے، باپ کے پریشر سے پڑھتے ہیں، ماں کے پریشر سے پڑھتے ہیں، بھائی کے پریشر سے پڑھتے ہیں، تو یہ باہر کا فورس اور باہر کا پریشر نماز پڑھوا رہا ہے۔ لیکن جب آپ تعلیم کا حلقہ کرو گے گھروں کے اندر، اور اس میں فضائل پڑھ کے سنائیں گے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، مردوں کو، تو یہ جو روزانہ فضائل سنتے رہتے ہیں نا، تو سنتے 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 دل دماغ اندر سے ایسا تیار ہو جاتا ہے، اندر سے خود وہ اس کی طبیعت قبول کرنے لگتی ہے۔ تو اب باہر کے پریشر کی ضرورت نہیں، اندر کے پریشر سے بچہ خود بخود نماز پڑھنے لگے گا، اندر کے پریشر سے عورت اور مرد خود بخود نماز پڑھنے لگے گی۔ تو اندر کی طبیعت سے تیار کرنے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر ہونے کے لیے دنیا میں زندگی اللہ والوں کی جیسی گزارنی ہوگی، تو انشاءاللہ موت بھی اللہ والوں کی جیسی آئے گی۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ہمارے لیے جامع نصیحت فرما دی کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کا خوف پیدا کرو، تو موت انشاءاللہ مومنانہ اور مسلمانہ اور اللہ والوں کی جیسی اللہ پاک دے گا، اور حسن خاتمہ دے گا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی، بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بھائی یہ چند کلمے میں مجھ سے کون سیکھے گا، کون لینے کو تیار ہے؟ تشکیل کی آپ نے کہ یہ چند کلمات میں بول رہا ہوں، اس کو کون قبول کرے گا، کون ایکسیپٹ کرے گا، کون اسے لے گا؟
لینے کا کیا مطلب؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہ ان پر عمل خود بھی کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی دوسرے لوگ عمل کریں گے دوسرے تک پہنچا دے، یعنی خود بھی عمل کرنا دوسرے تک پہنچانا۔ چند کلمات میری طرف سے، کون لینے کو تیار ہے؟ حضور نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ یہ صحابہ والا مزاج تھا کہ جب بھی کوئی نیک بات آئی، نیک کام سامنے آیا، پوچھا جا رہا کہ بھائی اس کو کون کرنے تیار ہے، تو صحابہ دیر نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں رہتے تھے کہ میں ذرا سا سوچوں، سوچ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مشورہ کر کے بولوں گا۔ یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا، صحابہ تو فوراً کہتے تھے کہ یہ تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ میرا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں میری 5 انگلیوں پہ شمار کرائیں گی، یہ 1 2 3 4 5، یہ 5 چیزیں، یہ پکڑ لینا بس مضبوطی سے۔ کیا 5 چیزیں؟ ہم بھی اپنی انگلیوں پہ گن لیں۔ پہلی چیز، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاریوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ پہلا، 1 انگلی، حرام کاری سے بچ جانا، حرام سے بچ جاؤ۔ جتنی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان تمام حراموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، اللہ نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھ کے دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں جتنا دے دیا ہے نا اس پر تم راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑے غنی تم ہیں کہ اگر تم اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی قسمت پر راضی رہو گے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، مومن۔ چوتھی نصیحت حضور نے فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ پانچویں فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا مت کرو، کثرت سے ہنسی مذاق مت کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کو مردہ بنا دے گا۔ یہ 5 نصیحتیں حضور نے فرمائی، اور فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ پہ 5 انگلیوں پہ گن کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہی 5 چیزیں میرے آپ کے لیے بھی ہیں کہ مجھے آپ کو ان 5 چیزوں پہ چلنا ہے۔ یہ بس یوں سمجھ لیجیے آج کے دن کا یہ توشہ ہے، حرام سے بچ جائے۔ عابد و زاہد ہونے کے لیے، عبادت گزار ہونے کے لیے، بڑا بزرگ بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے آپ کو پوری رات جاگنا، پورا دن روزہ رکھنا، تہجد لمبی لمبی پڑھنا، تسبیح لمبی لمبی پڑھنا، جب لمبا جبہ قبہ پہن لینا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فارسی میں، کئی کتابیں ہیں ان کی، ہم بھی مدارس میں پڑھتے رہے۔ ان میں ایک شعر ہے، ان کتابوں کے اندر ایک شعر کہ بزرگی یہ موٹا دھوٹا کپڑا پہن لینا اور بڑی پگڑی اور دستار باندھ لینا اور لمبی تسبیح پہن لینے کا نام نہیں ہے صرف۔ ہاں، یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ بزرگ بننے کے لیے، عبادت گزار بننے کے لیے شاید مجھے راتوں رات جاگ کے اور دن بھر روزہ رکھ کے اور بڑی لمبی تسبیحات اور بڑی لمبی نمازیں پڑھ کے تب مجھے کچھ کرنا ہوگا، تب میں جا کے بزرگ بنوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، بڑے بزرگ تو وہ ہیں کہ جو حرام سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آدمی حرام سے بچ رہا ہے، ناجائز سے بچ رہا ہے، اللہ کی حکموں کو توڑنے سے بچ رہا ہے، کہ جو اللہ نے حکم فرما دیا اس پہ قائم ہے، اور جس سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے بچ رہا ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اگر آدمی ساری حیت اور حلیہ بزرگوں والا اختیار کرے لیکن حرام سے نہ بچے تو وہ عبادت گزار نہیں ہے، وہ عابد اور بزرگ نہیں ہے۔ عابد اور بزرگ بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے،
حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے، پگڑی بھی ہونی چاہیے، جبہ لمبا ہونا چاہیے، تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، رات کی تہجد بھی پڑھنا چاہیے، دن میں روزے بھی رکھنا چاہیے، یہ عبادتیں بالکل کرنا چاہیے، اس سے میں منع نہیں کر رہا، اس کی کوئی میں حیثیت اور اس کی اہمیت کو میں گھٹا نہیں رہا ہوں، نعوذ باللہ، ہم تو اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں، خود بھی ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن صرف اتنے سے اتنا کافی نہیں ہے۔ ہاں، اصل بزرگی یہ ہے کہ آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حرام کیا چیز ہے؟ ہم دیکھیں کھانے پینے میں اللہ نے کیا کیا حرام قرار دیا، نگاہوں کے اعتبار سے اللہ نے کیا کیا حرام قرار دیا، کن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے حرام قرار دیا، منع کیا۔ زبان کے اعتبار سے آدمی سوچے کہ زبان کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، منع فرمایا۔ کانوں کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ پہننے اوڑھنے میں دیکھے، لباس میں دیکھے آدمی کہ لباس کے اعتبار سے مجھے اللہ نے کیا کیا پہننا حرام قرار دیا ہے، اور چلن پھرن میں، رہن سہن میں، سلوک میں، انداز گفتگو میں، سوچ و فکر کے اعتبار سے، ہاتھوں اور پیروں کے استعمال سے کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، کہ ان کو معلوم کر کے اس سے اپنے کو بچا لینا سب سے بڑی بزرگی ہے۔ یہ سب سے بڑی بزرگی ہے۔ آدمی سب سے بڑا عابد و زاہد بن جائے گا اس سے، اگر آدمی حرام سے اپنے کو بچانے لگے، تو یہ بڑی چیز ہے، اور آپ کے لیے آسان، ہمارے لیے آسان نہیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تقوی پیدا کرنا اور ان حرام سے بچنا ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا بننا تو واقعی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمت ہار جاتا ہے آدمی شروع ہی میں، کہہ دیتا ہے کہ صاحب اتنا بچنا بہت مشکل ہے، کون بچے گا مولوی صاحب، کہہ بھی دیتے ہیں زبانوں سے، کون بچے گا، کون اس قدر تقوی سے زندگی گزار سکے گا، آج کی دنیا میں نہیں چلتا، ایسی سب باتیں ہم بولنے لگتے ہیں۔ تو یہ دراصل نہ کرنے کے لیے ہے، نہ کرنے کا بہانہ ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ آدمی جب کرنا چاہتا ہے تو راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، ہاں، جب کرنا چاہتا ہے نا تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پانی دیکھو آپ، پانی جب نکلتا ہے نا بڑی مقدار میں، تو جانے کا راستہ خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے، پانی اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے، بند راستوں میں سے بھی گھس جاتا ہے، وہ بند بلڈنگوں میں گھس جائے گا، نالا خود بنا لے گا، ہے نا، نالا خود بنا لے گا، اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے پانی۔ تو پانی ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان بھی جب آدمی عمل کرنا چاہے گا اور صحیح راستے پہ چلنا چاہے گا، دین کے راستے پہ چلنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ پانی کی آسانی کی طرح اس کو دین پر چلنا بھی ایسا ہی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، آدمی سوچے گا تو مشکل ہے، لیکن اگر ارادہ کرے گا کہ مجھے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح راستہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے جیسا پانی کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر عمل کا راستہ، ہر نیکی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ حرام سے بچیں گے اپنے آپ کو۔ خاص طور پر عورتوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ لباس اور پوشاک پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس بہت سارے لباس ایسے چلتے ہیں جو قطعاً ناجائز ہیں، بالکل شریعت میں اجازت نہیں، جیسے تنگ اور چست لباس، بدن سے چمٹا ہوا لباس پہنتے ہیں بہت سارے لوگ، عورتیں، حتیٰ کہ آج کل جوان لڑکیاں بھی بنیان ٹائپ کی جو کرتا پہنتے ہیں، بنیان ٹائپ کا قمیص پہنتے ہیں، بنیان ٹائپ کی ازار پہنتے ہیں، پورا بدن سر سے پیر تک نیچے کا دیکھنے والے کو پورا بدن معلوم ہو جاتا ہے، پورا جغرافیہ نظر آ جاتا ہے کہ کون سا عضو کس طرح کا ہے، کیا ہے، کدھر ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کو تو حرام قرار دیا، اور فرمایا رب کاسیات عاریات، بعض کپڑا پہننے والیاں ایسی ہیں جو کپڑا پہن کے بھی ننگی مانی جاتی ہیں، ننگی مانی جاتی ہیں، یہ ننگی ہیں۔ اور فرمایا کہ لا یجدن عرف الجنتی، یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ رب کاسیات عاریات، بعض کپڑا پہننے والیاں ننگیاں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو تنگ لباس ہوتا ہے، اتنا چمٹا ہوا بدن سے کہ بدن کا ایک ایک عضو نظر آنے لگتا ہے اس کو، اور دوسرا کبھی کبھی باریک کپڑا ہوتا ہے کہ ڈھیلا ڈھالا تو ہے لیکن اتنا باریک ہے، اتنا
باریک ہیں کہ بدن چھلک رہا ہے، ڈھلک رہا ہے، اندر سے سب رنگ و روپ بھی نظر آ رہی ہے، کھال بھی نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ مرد پہنے تو بھی حرام ہے، عورتیں پہنے تو بھی حرام ہے۔ یہ میں صرف عورتوں ہی کی بات نہیں عرض کر رہا، مرد ہو یا عورت ہو، ایسا چست لباس پہننا کہ جس سے بدن نظر آئے، یا ایسا باریک لباس پہننا کہ جس سے بدن اندر سے نظر آنے لگے، یہ تو حرام ہے۔ یہ جنت کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوا، اپنے آپ کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کرنا ہوا۔ تو یہ کپڑوں کا حرام ہے۔ اسی طریقے سے پردے کا بھی مسئلہ ہے کہ بعض دفعے کپڑے تو پہن رہی ہیں ماشاءاللہ، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، موٹے پہنتی ہیں، ڈھیلے ڈھالے پہنتی ہیں، تو شریعت میں جو کہا ہے، اللہ نے جیسا کہا ویسے ہی پہنتی ہیں، لیکن پردہ نہیں کرتی ہیں۔ سر بھی ڈھنکا ہوا ہے، کرتا بھی یعنی جمپر بھی جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہی ہے، ازار بھی ڈھیلی ڈالی ہے، اور موٹے کپڑے ہیں۔ خوبصورت کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا، آپ خوبصورت کپڑے ضرور پہنیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، قیمتی سے قیمتی پہنیے، بالکل شریعت میں نہیں منع کیا گیا۔ بلکہ میں تو حدیث کو عرض کروں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ نے نعمت آدمی کو دے رکھی ہے تو نعمت کا اثر اس کے بدن پر دکھنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا اثر دکھنا چاہیے، کہ کپڑے ایسے غریبوں کی طرح پھٹے پرانے پہنتے پھریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، منع کس نے کیا؟ آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیے، قیمتی کپڑے پہنیے، منع نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حسن اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے روایت یاد آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنی جوان لڑکیوں کو خاص طور پر جو شادی لائق ہوتی ہیں یا شادی سے بھی پہلے بچیاں ہوتی ہیں، ان بچیوں کو اور ان جوان لڑکیوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ تاکہ اچھے رشتے آئیں ان کو، اچھے رشتے ان کو آئیں، تو لباس اچھا پہنانے کو کہا ہے۔ تو دیکھیے منع نہیں کیا، شریعت نے تو اجازت دی ہے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہننے کی، لیکن عمدہ کپڑے پہن کے اس کو دکھاتے پھریں گی، بے پردہ پھریں گی، برقع نہیں اوڑھیں گی، اور غیر مرد کی نظریں اس پر پڑیں گی، تو یہ تو حرام ہوا۔ آپ ضرور اچھے کپڑے پہن کے پھریں، لیکن اپنے گھروں کے اندر رہیں، اپنے رشتہ داروں میں رہیں، محرم کے سامنے آپ جائیں، غیر محرم کے سامنے عمدہ کپڑے پہن کر آنا، یہ تو اس کی نظروں کو، للچائی ہوئی نظروں کو اپنے اوپر ڈلوانا ہوا۔ یہ کیا یہ اس کی آپ اس کو، یا ہم میں سے کوئی اس کو منظور کرے گا کہ ہماری بچیوں پہ، ہماری عورتوں پہ کوئی آدمی، کوئی غیر مرد، کوئی غیر محرم للچائی ہوئی نگاہ ہمارے اوپر ڈالے؟ ہم پسند کریں گے اس کو؟ ہمارا مسلمان تو اگر کوئی للچائی ہوئی نگاہ ہماری عورت پہ ڈالتا ہے، ہماری بچی پہ ڈالتا ہے، تو ہم اتنا آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکالنے کو تیار ہو جائیں گے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے، یہ ہماری عورت کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اتنی غیرت رکھنے والے مرد اپنی عورتوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھتے؟ جب اتنی غیرت ہے ہمارے اندر تو اپنی بچیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہم ان کو پردے میں رکھیں، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ ہم نے موقع ہی کیوں دیا ایک غیر مرد کو کہ وہ ہماری عورت پہ، ہماری بچوں پہ نگاہ ڈالے؟ ہم نے موقع خود دیا نا، بے پردہ کر کے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں تاکہ کسی غیر مرد کو للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ تو بہرحال میں صرف اس تفصیل میں مجھے جانا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ مجھے عرض کرنا کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد اور زاہد اور بزرگ بن جاؤ گے اگر تم اس بات کی کوشش کرو کہ حرام سے بچ جاؤ۔ تو حرام لباس کا بھی حرام ہے، کھانے پینے کا بھی حرام ہے، نگاہوں کا بھی حرام ہے، زبان کا بھی حرام ہے، کانوں کا بھی حرام ہے، ہاں، اور مال خرچ کرنے کا بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ خرچ کرنے کی جگہیں ایسی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایسی بتا رکھی ہیں کہ جہاں پر لگاؤ تو ایک ایک روپیہ لگانے کا بدلہ اللہ 700 روپیوں کے برابر دیتے ہیں۔ ایسی جگہ اللہ نے بتا رکھی ہیں، اللہ کے رسول نے بتا رکھی ہیں، خرچ کرنے کے مواقع اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتا رکھے ہیں،
اور ہم ان خرچ کرنے کی جگہوں میں نہیں لگاتے جہاں خرچ کرنے سے ہمارا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ہماری نیکی ترازو میں تل کے وزنی ہو جاتی ہے، ترازو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر مال نہیں خرچ کرتے، اور خرچ کرتے تو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے سے وبال آتا ہے، گناہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، جہنم رسید ہوتے ہیں، اور جہنم کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسی جگہ خرچ کریں گے، فضول خرچی کریں گے کہ جہاں پر خرچ کرنے کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو یہ بھی حرام ہے، حرام سے بچنا ہے ہم کو۔ مال خرچ کرنے کی جگہوں کا حرام، کہ کہاں خرچ کرنا اللہ نے منع کیا ہے، وہاں خرچ کرنے سے اپنے کو بچاؤ، قیامت پہ حساب اپنا آسان بناؤ۔ اپنا حساب کیوں بڑھاتے ہیں ہم، اپنا حساب ہم کیوں مشکل کرتے ہیں ایسی جگہوں پر خرچ کر کے؟ حساب کو آسان بنانا ہے۔ حساب آسان کہاں ہوگا؟ حساب آسان وہاں ہوگا جہاں ہم لگائیں تو لگانے پر اللہ کی رضامندی ملتی ہو، نیکی ملتی ہو، بھلائی ملتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والا، 1 روپیہ خرچ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 700 روپے خرچ کیا، یعنی ثواب اس کا 700 کے برابر۔ آپ نے 1 لاکھ لگایا، 7 لاکھ کا اجر دیں گے۔ 700 سے اس کو ضرب دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ ہو گئے۔ 700 سے ضرب دیجئے تو 7 کروڑ ہو گئے۔ لگایا آپ نے 1 اور مل گیا 700 کا ثواب۔ تو ایک ایسی نیکیاں تلاش کریں ہم جہاں پر خرچ کرنے سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہوں، اللہ کی رضا ملتی ہو، اللہ کی خوشنودی ملتی ہو۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی اسی مناسبت سے، میں وہ آیت بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دوں کہ اللہ نے خرچ کرنے کے مواقع کون سے بتائے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ حسن سلوک یہ ایک مستقل موضوع تھا جس موضوع پر مجھے بات کرنی تھی، مگر کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں بات کو اپنی سمیٹتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے احسان اور سلوک اور مال خرچ کرنے کی جگہ بتائیں کہ ایک والدین ہیں، اپنے والدین پہ لگاؤ، دوسرا اپنے رشتہ داروں پہ لگاؤ، قریبی رشتہ داروں پہ، اور تیسرا کہ یتیموں پہ لگاؤ، اور چوتھا کہ مسکینوں پہ لگاؤ، اور پانچواں کہ جاری ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ چوتھا یہ کہ والدین ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اب پڑوسی، کون سے پڑوسی؟ دور کا پڑوسی، قریب کا پڑوسی، اور والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا مجلس کا ساتھی، تھوڑی دیر کا ساتھی، ایک مجلس میں ہمارے ساتھ ہے یا کسی سفر میں ہمارے ساتھ ہے تو تھوڑی دیر کا ساتھی۔ وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا یعنی راستے کا مسافر آدمی، اور وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں پر جو ہمارے جن کو جو پوری طرح ہمارے جن کا نان و نفقہ بھی، جن کی روزی روٹی بھی اور جن کا خرچہ بھی سب ہماری نگرانی میں، ہمارے ذمے ہیں، ہم نے گویا ان کو خرید لیا ہے، ہمارے غلاموں کی طرح خدمت کے لیے ہم نے اپنے ساتھ ان کو ایسا لے لیا ہے کہ ان کا سارے کا سارا خرچہ ہمارے ذمے ہے۔ ایسے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک، والدین بھی، رشتہ دار بھی، یتیم، مسکین، پڑوسی بھی۔ پڑوسی 2 طرح کے، 3 طرح کے پڑوسی ہو گئے، ایک دور کا پڑوسی، قریب کا پڑوسی، اور تھوڑی دیر کا ہمارا ساتھی، یعنی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہنے والے، پھر جدا ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ میں رہے پھر جدا ہو گئے، ایسوں کا بھی، اور پھر مسافر، اور پھر ماتحت لوگ۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک بھی، اور ان سب کے ساتھ ان سب پر مال خرچ کرنا بھی۔ تو یہ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، اور بھی بے شمار جگہ ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ فرمایا، یہ فاسقوں کی اور نافرمانوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان چیزوں کو یہ توڑ دیتے ہیں۔
یعنی جن تعلقات کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. یہ فاسقوں کی علامت ہے. ہاں، یہ فاسقوں کی علامت ہے کہ کیا کرتے ہیں فاسق لوگ کہ اللہ نے جن تعلقات کو جوڑے رکھنے کا اور جن تعلقات کو باقی رکھنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا، یہ ان تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں تعلقات. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے ذیل میں وہ سارے تعلقات آ گئے جو تعلقات شرعیہ ہیں، شریعت میں جو تعلقات جائز ہیں. 4 قسم کے تعلقات بتائے ہیں. ایک تعلق بندے کا اللہ سے، یہ تعلق آدمی کو جوڑے رکھنا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے خراب نہ ہو، اس کی فکر رکھنی چاہیے. اور ایک تعلق بندے کا بندوں کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ایک دوسرا تعلق ہے. ان تعلقات کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور ایک تیسرا تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمان، رشتہ دار نہیں ہیں، عام مسلمانوں کے ساتھ. یہ تعلقات بھی ہمیں اچھے رکھنے چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. اور ایک چوتھی قسم ہے تعلقات کی جو عام انسانوں کے ساتھ، مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، عام انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، جو کوئی بھی ہو، بھنگی ہو، دلت ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، عام انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلقات. تو ہر تعلق کے تقاضے الگ الگ ہیں. اللہ کے ساتھ تعلقات کے تقاضے الگ ہیں، اس کے حقوق الگ ہیں. ہمارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ کے تعلقات کے تقاضے الگ ہیں، اس کے حقوق اور ذمہ داریاں اور فرائض الگ ہیں. عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کی ذمہ داریاں اور حقوق الگ ہیں. اور عام انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کے بھی کچھ ہمارے ذمہ حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی الگ ہیں. تو یہ سارے تعلقات کو نبھانا اور ان تعلقات کی رعایت کرنا، یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے. اور جو فاسق ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ ان 4 قسم کے تعلقات کو خراب کرے گا. اللہ سے اپنا تعلق بھی بگاڑے گا، ماں باپ اور رشتہ داروں سے اپنا تعلق بگاڑے گا، عام مسلمانوں سے بھی اپنا تعلق خراب کر لے گا، اور اسی طرح سے عام انسانوں کے ساتھ، دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنا تعلق خراب کرے گا. دیکھیے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کفر و شرک پر بھی راضی ہو جائیں، اور ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے کفر و شرک پر راضی ہو جائیں. اس کی ایک الگ بحث ہے، میں اس موقع پر بیان نہیں کر سکتا، یہ موقع اس کا نہیں ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں. 4 قسم کے تعلقات کے حقوق الگ الگ ہیں. اللہ نے اگر توفیق دی کسی اور موقع پر بیان کریں گے، یہ موقع اس کا نہیں ہے. تو بہرحال تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ بھی نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے کفر و شرک پر بھی راضی ہو جائیں، بلکہ تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. پڑوسی ہے تو ہم اپنے مال سے اس پر احسان کریں گے، اس کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں گے، دوستی رکھیں گے. دوستی کا مطلب گہری دوستی نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف جو ہے اس کے ساتھ تعلقات کو نبھانا، خیر خیریت اس کی پوچھ لینا وغیرہ. تو غرض ہر تعلق کے تقاضے الگ الگ ہیں. تو مسلمان اور مومن کی علامت یہی ہے کہ سارے تعلقات کو وہ نبھاتا ہے، سارے تعلقات کا خیال کرتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ سارے تعلقات کے تحت میں ہمیں مال خرچ کرنے کے مواقع بھی آتے ہیں. ان تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے جائز طریقے سے ان پر مال خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے. جیسا میں نے ابھی پیچھے 7-8 قسمیں آپ کو بتائی تھیں قرآن پاک کی آیت کی روح سے، ان تمام جگہوں میں والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور پڑوسی ہیں، تھوڑی دیر کے ساتھی ہیں، مسافرین ہیں اور اپنے ماتحت لوگ ہیں، ان پر مال خرچ کر کے ان میں اللہ کی رضا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا تلاش کرنا، یہ بڑے مواقع اور خوش نصیبی کے موقع ہوتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کے متعلق سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عجیب صفات سے نوازا تھا. بڑی خرچ کرنے والی خاتون تھی، بڑی خرچیلی مزاج کی تھی، بڑی سخیہ تھی. اور اس سخی صرف سخاوت ہی نہیں تھی بلکہ صبر و تحمل ان کے اندر بڑا زبردست تھا.
اور پھر عزم اور حوصلہ رکھنے والی بہادر خاتون تھی، بڑی بہادر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں تشریف لے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ میں لے کر گئے تھے۔ آپ کو تو واقعہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا تھا، اور اپنے کندھے پہ بٹھا کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں لے کر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ہجرت کے سفر میں ساتھ میں لے کر گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں آپ تھے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے حضور کے ساتھ، تو دوپہر میں تشریف لے گئے اپنے گھر میں، خاموشی سے اپنے گھر میں جو کچھ سامان رکھا تھا، تھوڑا بہت توشہ، ہلکا پھلکا توشہ اٹھایا، اور زیادہ توشہ نہیں لے سکے تھے، لیکن جو مال رکھا ہوا تھا درہم، وہ سارے کے سارے سمیٹ لیے، جتنا رکھا ہوا تھا سب سمیٹ لیا۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 500 درہم یہ کچھ مال رکھا ہوا تھا، 500-600 درہم تھے، سب گھر میں سے سمیٹ لیا، کچھ نہیں چھوڑا، وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں آپ پناہ گزین ہوئے، غار ثور میں، آپ کو تو پتہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم فلان جگہ رہیں گے تو توشہ لیتے آنا۔ 3 دن حضور غار میں تھے۔ حضرت اسماء بالکل جوان لڑکی، نوجوان لڑکی، وہ رات کے اندھیرے میں توشہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ بنا کر چپکے سے چھپ کر رات میں اندھیرے میں نکلتی تھیں، غار ثور میں جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکے کے حالات کی خبر دیتی تھیں، اور وہ توشہ پہنچا کر واپس اکیلی آتی تھی۔ بڑی بہادر، بڑی دلیر تھی، نوجوان لڑکی، رات کے اندھیرے میں کتنی ہمت کے ساتھ، اور کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 3 میل کا فاصلہ، اگر آج اس کو حساب لگائیں تو 8-9 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے اس غار کا۔ تو اتنی دور رات کے اندھیرے میں اکیلی جانا اور توشہ لے کر جانا، اور مشرکین کا خطرہ ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، ڈھونڈ رہے ہیں حضور کو، تلاش کر رہے ہیں مشرکین، ایسے حالت میں وہ سارے خطرات کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے جانا، اور غار میں جا کے توشہ پہنچا کے، مال پہنچا کے آنا، یہ بڑی دلیری کی بات تھی، بڑی ہمت کی بات تھی۔ تو یہ روز کا مشغلہ۔ تو یہاں کیا ہوا، حضرت ابوبکر کے والد گرامی ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھر میں آئے، پوتیوں کو تسلی دینے کے لیے، اور پوتیوں کو دلاسا دینے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے۔ نابینا ہو گئے تھے وہ، تو وہ گھر میں جب آئے تو وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے چلے جانے کا بھی غم تھا، تو آ کے شکوہ کرنے لگے کہ ابوبکر تو گیا ہی، تو گھر کا بھی مال سارا لے کر چلا گیا ہوگا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا تم لوگوں کے لیے، تم بچوں کے لیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا، جلدی جلدی سے کنکریاں اٹھائیں اور لا کے اس جگہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق درہم رکھتے تھے وہاں میں نے ڈال دیا، اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیا، اور دادا ابا کا ہاتھ پکڑ کے لا کے میں نے ان کنکریوں پہ ہاتھ پھیر کر بتایا کہ نہیں دادا ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ کنکریوں پہ ہاتھ پھرا رہی ہیں اور کہہ رہی کہ دادا ابا بہت مال چھوڑ کے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والد گرامی بہت مال چھوڑ کے گئے، آپ گھبرائیے مت۔ ایک جوان لڑکی کو اس قدر ہمت کا ثبوت دینا، یہ اندر کی ایمانی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی محبت دل میں نہ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلی ہوگی تب تک یہ بات نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ ان کی ہمت کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچاتی تھی، برابر توشہ لے کے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب توشہ لے جانے لگیں سمیٹ کر کے، تیسرا دن تھا، خبر دے دی تھی حضور نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، کہ ہم آج تیسرا دن ہو چکا ہے، اب ہم آگے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، تم کو یہاں نہیں ملیں گے،
اس لیے تم کیا کرنا کہ جو کچھ توشہ رہا سہا ہے وہ سب سمیٹ کے لے کے آنا، ہمارے مدینہ جانے کے بعد تم بھی مدینے کو آ جانا۔ تیسرے دن حضرت اسما توشہ لے کر گھر میں جو کچھ سامان تھا وہ سب سمیٹ کر لے جانے کے لیے نکلی، تو ان کے پاس اس کو سمیٹ کر رکھ لینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی برتن نہیں تھا، کوئی بیگ نہیں تھی، کوئی تھیلا نہیں تھا۔ تو تلاش کرنے لگی، بڑی تلاش ہوئی، کوئی چیز نہیں ملی، تو بالآخر ان کا جو دوپٹہ تھا، دوپٹہ ہی اتار کے 2 ٹکڑے کیے، دوپٹے کے اس کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، اور پھاڑ کے ایک ٹکڑے سے انہوں نے مشکیزہ باندھ لیا کمر سے، اور دوسرے حصے میں انہوں نے سامان ڈال کے پوٹلی بنا دی، اور اس کو اٹھا کے لے کے حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ وہ دوپٹے کو کہتے ہیں نطاق، نطاق عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ ٹکڑے 2 ٹکڑے کر کے اپنی اوڑھنی بھی پھاڑ کے اس میں سامان بھر کے حضور کی خدمت میں لے کے گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا، اس غربت میں، اس تنگی میں، اس حالت میں خدمت کرنے کا جو مزاج ان کے اندر حضور نے دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعریف فرماتے ہوئے ان کو لقب دیا ذو النطاقین، کہ 2 دوپٹے کے 2 ٹکڑوں والی۔ حدیث میں ان کے اسی لقب کے ساتھ ان کا نام آیا ہوا ہے، ذو النطاقین۔ اور پھر اللہ پاک نے بڑے فضائل ان کے بیان کیے، بڑے فضائل بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگ آ کر حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے پاس دعا کراتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بچوں کے لیے دعا کراتے ہیں۔ تو حضرت اسما دعا کراتی تھیں ان کے لیے، وہ ان کو شفا ہو جاتی تھی، ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی، دعا والی بن گئی وہ۔ ہر آدمی آتا تھا دعا کرانے کے لیے ان کے پاس۔ تو بعض بیمار لوگ بھی، خاندان کے کچھ بیمار ہو جاتے، بچے اچے یا بڑے مرد عورتیں بیمار ہو جاتے، وہ بھی آتے تھے پڑھ کے ان سے دم کروانے کے لیے۔ تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھیں، ان کو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کا ایک جبہ دے دیا تھا اپنے پاس برکت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ رکھ لیا تھا انہوں نے۔ تو جب کوئی بیمار آتا وہ جبہ پانی میں ڈبوتی تھیں اور نچوڑ کر کے وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتی تھیں اور بیمار اچھا ہو جاتا تھا۔ یہی ان کا روزانہ کا کام۔ اللہ رب العزت نے ایسی زندگی میں ان کے برکت عطا فرمائی، ان کی دعا میں برکت، ان کے پھونک میں برکت، وہ جو پانی پلاتی تھی اس میں برکت، اور ان کی دعا کی ایک مقبولیت، یہ سارے کا سارا خدمت کے نتیجے میں تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر کی خدمت جو انہوں نے کی تھی، اس خدمت کے نتیجے میں، اور جو انہوں نے قربانی دی، سب سے بڑی قربانی ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک عورت۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں مال خرچ کرتے ہیں، مدارس پہ، مساجد پہ اور دیگر غربا پہ مال خرچ کرتے ہیں، عورتیں ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، عورتیں پریشان کرتی رہتی ہیں، کیا تمہیں سب خرچ کر ڈال رہے نا، ہم نہ کیا بھی چھوڑتے نہیں، کیا ہمارے پاس کیا بھی رکھتے نہیں، کیا ہمارے بچوں کو کیا بھی نکو کیا، یہ عورتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جب ابوبکر صدیق حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے اپنا گھر پورے کا پورا پوچھ کے سمیٹ کے لے گئے، حضرت اسما کی زبان پر ایک جملہ شکوے کا نہیں آیا۔ جب دادا آ رہے ہیں اور دلاسا دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک جملہ بھی شکایت کا زبان پہ نہیں آیا۔ یہ وہ ادا تھی جس ادا نے حضرت اسما کو اتنے مقام پر پہنچایا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت میں نئی شادی ہوئی تھی ان کی ہجرت کے موقع پہ حضرت زبیر ابن عوام سے، اور جب حضور نے ان کو کہا کہ مدینے میں تم آ جانا ہمارے پیچھے، تو حضرت اسما بھی پیچھے ہی حضور کے پیچھے مدینہ پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں تھے کہ حضرت اسما وہاں پہنچ گئی، حمل سے تھی، وہاں پہنچی تو وہاں پر ان کے لڑکا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ان کا نام رکھا گیا، اور وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور نے ان کو اپنی تہنیک کرائی، کھجور چاپ کر کے حضرت زبیر کے منہ میں ڈالا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا بچہ اسلام کے زمانے میں اگر کوئی پیدا ہوا تو وہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا کر جو ہے شہد چٹایا تھا اور تہنیک کرائی تھی، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ گھٹی پلانا، اس کو کہتے ہیں گھٹی پلائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں حضور کی اس گھٹی پلانے کا اثر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر میں حضور والا مزاج آ گیا، حضور والا مزاج آیا۔ تو بہرحال محترم خواتین اور دوستو بھائی، یہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اصل تو کام کرنا ہے، اصل تو اپنا مزاج دین کا بنانا ہے، اپنی طبیعت کو ہمیں بدلنا ہے،
اور ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی طبیعت بدلیں گے، اپنا مزاج بنائیں گے، شریعت والے مزاج کے ساتھ، سنت والے مزاج کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی برکت دے گا، مالوں میں بھی برکت دے گا، جانوں میں بھی برکت دے گا، اور آخرت میں ہمارا حشر ان انبیاء کے ساتھ، ان نیک لوگوں اور ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ وہی ہماری اصل کامیابی ہے، وہی ہم کو اصل چاہیے۔ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا تو مٹنے والی ہے، جانے والی ہے، یہ تو بدلنے والی ہے۔ یہاں کا تو آج آیا کل گیا، صبح آیا شام گیا۔ تو یہاں تو زندگی بے بھروسہ زندگی ہے، لیکن قیامت کی زندگی یقینی زندگی ہے۔ یہ بے بھروسہ زندگی، ان گارنٹیڈ زندگی، لیکن قیامت کی زندگی تو گارنٹیڈ زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ یقینی زندگی ہے۔ تو ہمیں اصل وہاں کی سوچنا ہے کہ وہاں ہم خوشحال کیسے رہیں۔ دنیا میں تو خوشحال رہنا بہت سیکھ لیا ہے، اب آخرت میں خوشحال رہنے کا فکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی ضرور اچھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور بالخصوص میں اس موقع پر گزارش کرتا ہوں کہ ہم چند باتوں پر خاص طور پر عمل کریں۔ حالات ایسے ہیں، بڑے نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس موقع پر۔ ان نازک حالات میں ہم کو چند باتوں کا فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اپنی پچھلی غلطیوں کوتاہیوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، جب تک ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ ہمیں معاف کرتا رہے گا اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پکی بات ہے، قرآن کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن نے کہا ہے کہ جب تک بندہ توبہ استغفار کرتا رہے گا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ہاں، عذاب سے بچنے کا یہی بہت بہترین نسخہ ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار کہ اللہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف فرما دیجئے، اب نہیں ہوگا، اب ہم اپنی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو پہلی چیز تو توبہ استغفار کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس موقع پر دعائیں مانگنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ امت کے لیے دعا مانگیے، حالات بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب کے لیے دعا مانگنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سب دعا کے محتاج ہیں، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، امت پوری کی پوری محتاج ہے دعا کی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر امتی اس وقت میں دعا کا محتاج ہے۔ اللہ ہی ان کے مسئلے حل کرے گا۔ تو دعائیں ہم خوب مانگیں، ہمارے پاس دعا کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ بھائی آئندہ کے لیے ہم عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اب پابندی کریں گے، ہم اعمال کی، اخلاق کی، اچھی زندگی کی، پاکیزہ زندگی کی اب ہم پابندی کریں گے۔ اب تک پابندی نہیں کرتے تھے، اب پابندی کریں گے۔ میں آخری سے آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، دیکھو ایک دم کوئی پرہیزگار متقی بزرگ نہیں بن جاتا، لیکن دھیرے دھیرے ہی بنتا ہے۔ آج ہم قدم بڑھائیں گے، نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ہمیں ترقی دے گا، ہمارے ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، سب میں ترقی دے گا، اور دھیرے دھیرے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، بزرگوں والی زندگی ہماری بن جائے گی۔ لیکن آج ہم قدم اٹھانا شروع کریں۔ ابھی ہم نے قدم بھی نہیں اٹھانے کی نیت نہیں کی تو کیسے بزرگ بنیں گے؟ کیسے ہمارے اندر تقوی آئے گا؟ کیسے ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی؟ اس لیے کم سے کم آج نیت کریں، آج سے قدم اٹھائیں، تھوڑا تھوڑا چلیں، چلتے 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 اللہ رب العزت اوپر کی منزل تک لے جائے گا جو اللہ والوں کی منزل ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ اب دعا کر لیں، اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین یا کاشف الکرب یا کاشف الکرب یا کاشف الکرب، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک، اللہم ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک، اللہم ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا محسن یا مجمل یا جبار یا منیر یا جبار یا منیر یا جبار یا منیر یا رازق الطفل الصغیر و یا جابر العزم الکثیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے، ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری بد اخلاقی حسن اخلاق سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری بے دینی کو دینداری سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، ہمارے اندر خوف خدا پیدا فرما، ہمارے اندر خشیت پیدا فرما، ہمیں صبر بھی نصیب فرما، ہمیں شکر کی بھی توفیق نصیب فرما، ہمیں احسان کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی فکر ہمیں نصیب فرما، قیامت میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر حساب دینے کا فکر نصیب فرما، جنت کا شوق نصیب فرما، جہنم کا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، دنیا کی محبتوں پہ، دنیا کے لیے مر مٹنے سے ہماری حفاظت فرما لے، دنیا بکتے بکتے، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مرنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، کینے سے بھی پاک صاف فرما، حسد سے پاک فرما، بغض اور عداوتوں سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ تیری محبت، تیرے نبی کے محبت پیدا فرما، آخرت کی فکریں ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ والوں کی محبت پیدا فرما، دین کی عظمت اور دین کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو نے صحابہ کو بھی تو نے ہی دیا تھا، نبیوں کو بھی تو نے ہی دیا تھا، اللہ والوں کو بھی تو نے ہی دیا ہے، ہمیں بھی تو ہی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، بری زندگی اور غلط زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، حرام بولنے، حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام کرنے، حرام کہنے سے بھرپور حفاظت فرما۔ اور تیرے نبی نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں یا اللہ حدیث کی 5 باتیں جو ابھی آپ نے بیان فرمائیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے حوالے سے، ان تمام 5 باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر چیز کے حرام سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت بڑے حالات میں ہے، امت بڑی مصیبتوں میں ہے، یا اللہ امت بڑی تنگیوں میں ہے، امت کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، یا اللہ امت چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، دشمنوں کے چنگل سے، حالات کے جال سے اور حالات کے دائرے سے، اور یا اللہ پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے اور دشمنوں کی دشمنی سے، اے اللہ مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے بھرپور طریقے پر امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دے، ہمارے نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں عزیز اقارب، والدین اور والدین کے والدین، اور ہماری اولادیں، اولادوں کی اولادیں، ہمارے دوست و احباب، متعلقین متعلقات، ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھنے والے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ہم سے حسن ظن رکھنے والے، ہم سے امید رکھنے والے، اور جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان سب کی بھرپور حفاظت فرما دے، بھرپور حفاظت فرما دے، بھرپور حفاظت فرما دے۔ تو اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لے تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں فاسقوں فاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں کافروں مشرکوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں یہودیوں نصرانیوں مجوسیوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیرے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تجھے ناراض کرنے والوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھی نہ کر اور امت کو بھی ان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے امت کو اپنی آغوش میں لے لے، اپنی آغوش میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔
یا اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، دین داروں کی، دینی تحریکوں کی، قرآن کی، حدیث کی، ہماری دینی کتابوں کی، ہمارے دینی شعائر کی، ہمارے دینی لباس کی، اور ہماری دینی علامتوں اور دینی پہچان کی، سب کی، اور دینی شناخت کی بھی بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمن کو ایک نگاہ بھی نہیں بھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دشمن کو آج کھٹک رہی ہیں، اور یہ دشمن ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ اے اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اصل تو آپ کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا ہے، جس کی آپ چلائیں اس کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان دشمنوں کی ساری سازشوں کو ناکام فرما، ان کی بات چلنے نہ دے، اور ان کا مکر و فریب کامیاب ہونے نہ دے، ان کی سازشوں اور ان کے مکاریوں اور ان کی تمام شرارتوں سے تو نمٹ لے۔ اے اللہ ہم ان سب کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ من اراد بنا وبالمسلمین خیرا فوفقه کل خیر، ومن اراد بنا وبالمسلمین شرا فاحطه بذلك الشر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کے ساتھ تو بھی بھلائی کا معاملہ فرما، اور جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی چاہتا ہے اس برائی کو تو اسی پر لپیٹ دے، اور مسلمانوں کی اس برائی سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بیمار لوگ ہیں ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اور یا اللہ محتاج ہیں، صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے ترس رہے ہیں، تو اپنے کرم سے ان سب کو صحت یابی اور شفا یابی نصیب فرما دے۔ بہت سے لوگ روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، کمائیاں لٹ گئیں، دکان اجڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، پروردگار بڑے پریشان ہیں، ان مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی بھرپور مدد فرما، بھرپور مدد فرما۔ اور ہمارے جو بھائی، جو ساتھی ان کمزور اور محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال سے ان کو نفع پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کی کمائیوں میں برکت نصیب فرما، ان کی کمائیوں میں اضافہ فرما، ان کی کمائیوں کی اور مال و دولت کی حفاظت فرما، ان کی اموال کو اے اللہ خوب بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو نصیب فرما، اور ان سے تو راضی ہو جا، ان کی نسلوں کو تو اپنے دین کے کام پہ لگا لے، اور ان کی خاندانوں کو بھی اے اللہ تو اپنے دین کا داعی بنا دے، اور ان کو تیری رضا والے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھر گھر میں ہدایت کو داخل فرما، اور ان کی فرد فرد کو دین پر قائم رہنے کا، اے اللہ دین پر چلنے کا ان کو پابند بنا۔ اے اللہ تو ان کی بھرپور نصرت اور بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں ان پریشانیوں سے تو اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، تمام طرح کی امراض اور مہلک امراض سے خاص طور پر بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اس بیماری کو، وبا کو جو پھیلی ہوئی ہے آسمانوں پر اٹھا لے، اور یا اللہ دریاؤں میں، اے اللہ کہیں جنگلوں میں اور دریاؤں میں ڈھکیل دے، اور یا اللہ اس کو آبادیوں سے ختم فرما دے، بالخصوص ایمان والوں پر سے تو ختم کر ہی دے۔ یا اللہ اس بیماری نے، اس وبا نے، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے آ رہی ہو یا کسی کی شرارت سے پھیلائی جا رہی ہو، یا اللہ تو ہر حال میں اس بیماری کا خاتمہ فرما کر امن نصیب فرما دے، اور دجال کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، دجال کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے تھوڑا سا مانگا ہے، ہماری حاجتیں ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، یہ مجمع اس وقت میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس پورے مجمع کے ہر ایک کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی آرزو اور تمنا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں اس کا تکفل فرما دے، اور یا اللہ اس اجتماع کو، اس مجمع کو اور ان کے جڑنے اور جمع ہونے کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان کے بیانات سننے کو تو قبول فرما، اور اس طرح کی جو یہ مجلس چلائی جا رہی ہے اس مجلس کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس کو ترقی نصیب فرما، اس کے اچھے سے اچھا اثرات ان کے زندگیوں میں ظاہر فرما، اور اس کے چلانے والوں کو یا اللہ ان کی بھرپور خوب مدد فرما، اس کا خوب بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما۔
اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اپنی دریا رحمت سے وہ بھی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔